اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بیع اخیہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیے تاکہ معاشرہ بہتر رہے، آپس میں الفت اور محبت سے رہے، نفرت نہ آئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک بات کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی کا ایک ہی خون ہوتا ہے، ایک خون کی طرح دوسرے بندے کو دیکھ لے کہ میرا خون ہے، یہ بھائی بھی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے یہ میرا بھائی ہے۔ پھر دوسرے قسم کا بھائی انسانی بھائی جو کافر ہیں، پڑوسی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کو بھی 3 قسم کے بتائے، وہ مسلمان ہو، اپنا ہو، مسلمان ہو، اپنا رشتہ دار ہو۔ دوسرا وہ پڑوسی وہ مسلمان ہو لیکن رشتہ دار نہ ہو۔ تیسرا وہ پڑوسی جو غیر مسلم ہو اور پڑوسی ہو۔ تینوں کے حقوق بتا دیے۔ اسی طرح فرمایا کہ المؤمن اخو المؤمن، مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بیع اخیہ۔ ایک آدمی کوئی سودا کر رہا ہے، یہ کپڑے لے رہا ہے، اور دوسرا آدمی کہہ دے کہ نہیں، اس آدمی نے فیصلہ کر دیا آپس میں اور یہ اس کے اوپر چڑھت کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ مجھے دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ اس پر آپ چڑھت کیوں کر رہے ہو؟ اس نے آپس میں سودا کر دیا نا، راضی ہو گئے نا، آپ کیوں کہہ رہے ہو یہ مجھے دے دے، یہ پیسے لے لو؟ یا کبھی کبھی انسان لالچ میں آ جاتا ہے کہ 2000 کے اندر فیصلہ ہو گیا، بے شرح ہو گئی، اور اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کو 2500 دے رہا ہوں۔ اس لالچ کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینا یا اس کے دل کو دکھا دینا یہ ناجائز ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغام نکاح پر تم نے پیغام نکاح نہیں دینا جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑے، اور اسی طرح وہ کپڑا لے رہا ہے خود چھوڑ دیتا ہے تو آپ لے لیں، اگر نہیں چھوڑتا تو آپ چڑھت نہ کریں۔ اور اسی طرح ایک آدمی کوئی لڑکی لے رہا ہے، ان سے بات ہو گئی، اب یہ جا کے ان کو لالچ دے رہا ہے کہ بھائی تمہیں اتنے پلاٹ دیں گے، تمہیں اتنے پیسے دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، اگلا آدمی پھسل جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ دو، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اگلے آدمی کا دل دکھ جائے گا۔ ہاں وہ پہلے نے جو پیغام نکاح دیا ہے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد دے دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الفت کے طریقے بتا دیے اور اصول بتا دیے کہ آپ ایسے نہ کرنا، سودے بے سودا نہ کرنا، پیغام نکاح پر تم نے پیغام نکاح نہیں دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو مسلمان کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھاتا ہے یہ بھی اسی طرح ہی حرام ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ الغرض یہ احادیث وہی ہیں کہ کسی کو تکلیف دینا ہر حال میں ناجائز ہے، یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے، بلکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لائی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو اگر آنکھ کے اشارے سے بھی تکلیف دیتا ہے اللہ اس پر بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ آنکھ کے اشارے سے بھی تکلیف دینا غلط ہے، چجائے کہ ہاتھ سے تکلیف دیں، چجائے کہ کوئی آدمی سودا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اسی کو اسی طرح تکلیف دے دیں، مسلمان کو تکلیف دینا بالکل ناجائز۔ اللہ رب العزت ہمیں آپس میں